اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کرتے ہوئے اہل علم بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے تھے، ان کے والد سے بھی، اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، حسن حسین سے بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد سے بھی محبت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن سے بھی محبت کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس بات کی تلقین کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس بات کی تلقین کی کہ وہ اپنے وطن کی طرف جلد واپس آ جایا کریں، جب ان کے سفر مکمل ہو جائیں اور ان کی ضرورت پوری ہو جائے تو جلدی سے اپنے وطن میں واپس آ جائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنا مقصد پورا کر لو سفر سے تو پھر جلدی اپنے گھر والوں کی طرف پلٹ آؤ۔ اسے متفق علیہ طور پر روایت کیا گیا ہے۔ اللہ کے بندو، اگر محبت، وطن کی محبت دلوں میں موجود ہے اور انسان کی فطرت میں موجود ہے تو بھلا اگر اس ملک کی بات کی جائے تو بات کتنی زیادہ اہم ہو جائے گی، جسے اللہ تعالیٰ نے وحی کے لیے، قرآن کے لیے منتخب کیا اور چنا، اور جہاں اس نے اپنا گھر رکھا جو کہ مسلمانوں کا قبلہ بن گیا اور علم کا مینار بن گیا اور ایمان کے سمٹنے کی جگہ بن گئی، پھر مہربانی فرما کر اسے صحیح راستے پر بھی رکھا، توحید پر رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص عبادت کی جگہ بنایا، وحدت کی اور اتحاد اور اتفاق کی جگہ بنایا، اور اس کے اوپر ایسے حکمران رکھے جو توحید کے اوپر قائم ہیں، اسے امن ایمان کی پوشاک بھی پہنائی اور اس کی طرف ہر طرح کے رزق بھی بھیج دیے۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لیے جو دعا کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ رزق کو شادہ کر دے، فرمایا اس ملک کو امن والا بنا دے اور یہاں رہنے والوں کو ثمرات کا رزق عطا فرما۔